اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ واقعہ معراج ڈسکس کرتے ہیں کہ معراج کی رات نبی پاک کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے، کن کن جہانوں سے ہوتے ہوئے آپ کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے۔ اولیاء اللہ اپنے اندر کی مخلوقوں کو تیار کرتے ہیں اور حضور پاک کے وسیلے سے کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک بھی سراپا نور تھا، تو آپ جسم سمیت آپ معراج کی رات آپ کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے تھے۔ وہ چیز آج ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جبریل امین آئے اور ساتھ میں براق جو ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبریل امین ساتھ ہیں، اور اس ناسوت کے عالم میں جو ہمیں یہ آسمان سے نیچے جتنے سیارے ستارے نظر آتے ہیں، یہ بیسکلی عالم ناسوت ہے۔ اس جہان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں جانا تھا امامت بھی کرائی، ملاقاتیں بھی ہوئی، تو ناسوت کے عالم میں امامت کرائی اور مختلف ایریاز میں آپ گئے۔ اس کے بعد آپ آسمانوں پہ جاتے ہیں، اس نیلے آسمان سے اوپر، جو ہمیں نیلے رنگ کا نظر آتا ہے نا آسمان، اس آسمان سے اوپر عالم ملکوت ہے۔ عالم ملکوت میں 7 جنت اور 7 جہنم ہے۔ آپ جنتوں میں گئے ہیں، جنتوں میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، حوروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور فردوس میں بھی گئے ہیں، اور جہنم بھی آپ نے وزٹ کیا، وہاں بھی آپ کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد یہ ملکوت اس ناسوت کے عالم سے بھی بہت بڑا جہان ہے۔ اس سے اوپر ایک اور جہان ہے عنکبوت۔ پھر آپ عنکبوت میں گئے ہیں۔ جب عنکبوت میں گئے ہیں تو عنکبوت کے جہان میں وہ تمام روحیں ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری تمام لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ عالم عنکبوت سے آتی ہیں۔ وہاں پر ملاقاتیں ہوئیں ان روحوں سے جو ابھی دنیا میں نہیں آئیں، اور حقیقی مسلمان بھی عاشقین کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو اپنی روح کو تیار کرتا ہے، دوبارہ اپنی جسم اس دنیا میں اپنی روح کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے عالم عنکبوت میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، وہ حقیقی مسلمان ہے عاشقین کے نزدیک۔ ورنہ مسلمان ہونے کا کوئی بھروسہ نہیں، جنتی ہے یا جہنمی ہے یا فتنہ باز ہے یا راہ راست پہ، کوئی پتہ نہیں۔ اگر عنکبوت میں چلا جاتا ہے، حضور تو جسم سمیت وہاں گئے ہیں، اور عاشقین اپنی روح کو تیار کر کے مراقبے کے ذریعے، میڈیٹیشن کے ذریعے سے عنکبوت میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقی مسلمان ہے۔ عالم عنکبوت سے جو بہت بڑا جہان ہے، اس سے اوپر ایک اور جہان ہے جس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ جو جبروت کا جہان ہے، یہاں پر بیت المعمور ہے، یہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح کا کعبہ دکھایا گیا اور اس دنیا میں عالم ناسوت میں مکہ میں بنا دیا گیا۔ جبکہ نوری مخلوقیں جو فرشتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں بیت المعمور میں، اور عاشقین اپنی روحوں کو تیار کر کے بیت المعمور پہ جا کر بھی طواف کرتے ہیں۔ اس سے اسی جہان میں، عالم جبروت میں، اسی جہان میں اوپر سدرۃ المنتہا ہے، یہاں پر جبریل امین ٹھہر گئے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آگ براق پر سوار ہیں، آقا دو جہاں براق سے ہی آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں عالم لاہوت میں۔ عالم لاہوت موسیٰ علیہ السلام کا جہان ہے۔ اس آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر ملاقات ہوئی تو آپ یہاں براق کی یہاں انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر جبریل امین کی انتہا ہوئی، اور یہاں پر براق کی انتہا ہو گئی۔ براق اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ عالم وحدت اس سے اوپر اور جہان ہے، عالم وحدت۔ عالم وحدت سے رف کو بھیجا گیا، آپ براق سے رف پہ سوار ہوئے، اور رف یہ سواری جو تھی نبی پاک کی، یہ لے کے گئی، اور عالم وحدت کے اس پورشن میں رف بھی رک گئی۔ اس سے آگے رف بھی، کیونکہ وہ بھی ایک جنتی سواری ہے، ایک نوری سواری ہے۔
اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ اس جہان عالم وحدت میں ایک اور جہان ہے جہاں پر ازل میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلطان الفقراء بنفس نفیس موجود تھے۔ ان سلطان الفقراء میں سے ایک روح جو فقراء اور ولیوں کے سردار ہیں، پیران پیر حضور غوث پاک کی روح مبارک کو حکم دیا گیا تھا، کیونکہ روح مبارک نہیں آئی۔ عام انسانوں کی روح جو ہوتی ہے وہ عالم عنکبوت میں ہوتی ہے، آپ کی میری سب کی روحیں وہاں عالم عنکبوت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اور سلطان الفقراء کی، امام زمانہ کی روح مبارک وہ عالم وحدت میں، سلطان الفقراء کی روحیں اس جہان میں تھیں۔ اس جہان سے پیران پیر حضور غوث پاک کی روح مبارک تشریف لائی اور یہاں آ کر گردن خم کر دی نبی پاک کے قدموں میں۔ یہ پورا معراج کا واقعہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف نور الہدیٰ میں بھی بیان فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے ولیوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور حضور غوث پاک کے اوپر ان کا پورا چیپٹر ہے کہ معراج کی رات کیا واقعہ ہوا۔ حضور غوث پاک کی روح مبارک جب آئی، آ کے اپنی گردن خم کی، اور نبی پاک براق پر سوار تھے، اپنا قدم مبارک حضور غوث پاک کی گردن پر رکھا روح مبارک پر، اور روح بطور سواری رہی، کیونکہ وہ بھی نوری مخلوق، حضور غوث پاک بھی نور، کیونکہ براق اور رف بھی نوری مخلوق ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک بھی خدا کے نور سے ہی تخلیق کیے گئے، کیونکہ حضور غوث پاک نے فرمایا میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک کی روح مبارک پر سوار ہوتے ہیں۔ تو حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ نور الہدیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہاں سے جب لے کر گئے ہیں بطور سواری، اور جا کے کعبہ قوسین کے مقام پہ رکتے ہیں، حضور جب خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرماتے ہیں، تو آپ با ادب ہاتھ باندھ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا اللہ یہ کون ہے؟ اس کا نورانی چہرہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کی حسنی حسینی اولاد ہے، آپ کے فقر کا وارث ہے، اور آپ کے لیے باعث فخر ہے۔ باقی جو معاملات طے پانے تھے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ گفتگو اور وہ طویل ملاقات رہی۔ ملاقات کے بعد، کیونکہ کعبہ قوسین کا مقام وہ مقام ہے، اگر کوئی روحانی طور پر بھی جاتا ہے وہ اللہ کی ذات میں ضم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات میں ضم ہوتا ہے تو پھر خدا بھی نہیں، جدا بھی نہیں، خدا سے وہ جدا بھی نہیں ہوتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پہ عالم لاہوت میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی 9 دفعہ کہ یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ اللہ کو بھی پتا ہے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا ایک دن میں، 50 نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، حضور کو بھی پتا ہے 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا، آپ کعبہ قوسین کے مقام سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس ان جہانوں سے جب آتے ہیں عالم لاہوت میں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، آپ ان نمازیں کم کرائیں۔ آپ واپس تشریف لے جاتے ہیں اور 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں، 45 رہ جاتی ہیں۔ آپ واپس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے لاہوت کے جہان میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، نہیں پڑھ سکتا کوئی، آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 9 دفعہ آپ گئے ہیں، 45 نمازیں کم ہو گئی، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میری امت 3 نمازیں بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ دوبارہ تشریف لے جائیں، دوبارہ کم کرائیں۔ تو حضور نے فرمایا اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، نمازیں 5 ہی رہنی تھیں، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ 9 دفعہ اپنا دیدار کرا، اس معراج کی رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 9 دفعہ دیدار کرایا گیا کہ میرے حبیب کو جو دیکھ لے تو سمجھ لو وہ مجھے دیکھ لے۔ تب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جو آپ کو جھٹلاتا ہے وہ مجھے جھٹلاتا ہے، اور آپ جو کنکریاں پھینکتے ہیں وہ آپ نہیں پھینکتے، وہ کنکریاں میں پھینکتا ہوں، کیونکہ اس کے محبوب کی ذات اللہ تعالیٰ سے
جدا نہیں ہے۔ حضور پاک کے وسیلہ جلیلہ سے یہ امت اپنے اندر کی مخلوقوں کو تیار کرتی ہے، نوری طاقت دیتی ہے، رب کا ذاتی نام عطا کرتی ہے، ذاتی نام دیتی ہے، ذاتی نام سے ان لطائف کو تیار کرتی ہے، اور روحانی طور پر اس کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچ سکتی ہے۔ جو انکار کرے گا تو اس نعمت سے محروم رہے گا، جو اقرار کرے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اور میں بھی پہنچ سکتا ہوں کیونکہ میرے اندر طاقت نہیں، وسیلہ حضور پاک ہے، حضور پاک کے پاس اتنی طاقت ہے، تو ان لوگوں کو وہ چیز عطا بھی ہو جاتی ہے۔ معراج کے صدقے سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی روحانی معراج ہو تو قلب کا انتخاب کر لیں۔ ابتدا قلب سے ہے، قلب سے آگے باقی تعلیم سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن جو اس کی ابتدا ہے وہ دل کی دھڑکن ہے۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پڑھیں اللہ اللہ، اور دل کے اوپر تصور کریں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، رات کو شہادت کی انگلی کے ساتھ دل پہ لکھیں اللہ، اور تصور میں رہیں اور ہر وقت پڑھتے رہیں اللہ اللہ۔ علامہ اقبال کو بھی، سب ولیوں کو روحانی معراج ہوتی ہے، علامہ اقبال کو بھی روحانی معراج ہوئی۔ علامہ اقبال نے اس کو معراج نامہ کتاب کا نام دے رہے تھے، بعد میں وہ کتاب کا نام تبدیل کیا اور اس کو جاوید نامہ کر دیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں روحانی معراج آپ کو بھی ہو، قلب کا انتخاب کر لیں، دل کا انتخاب کر لیں، اور اس کے بعد جو لطائف کی محفل کیا کریں گے، اپنے لطائف کو تیار کریں گے، وہ بھی روحانی معراج پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ